الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، آسمان کی بات آئی، وہ بھی عجائبات قدرت الہیہ میں سے ہے، اس کی بھی حلفیہ تذکرہ ہے. والسماء ذات الحبک، اور قسم ہے خوبصورت اور جلوہناک آسمان کی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا. تو تمام آسمانوں کے اپنے عالم ہیں، لیکن انسان کے لیے یہ دنیا سے قریب ترین آسمان اپنے جلوہناکیوں اور رعنائیوں اور خوبصورتیوں اور نوروں، قمقموں اور انواع و اقسام کی جلوہناک چیزوں کے ساتھ آپ کے سامنے ہے. انکم لفی قول مختلف، تم لوگ اللہ کے بارے میں، اللہ کے فرمودات کے بارے میں، قیامت سے متعلق، اللہ کے اس مبارک کتاب سے متعلق لفی قول مختلف، ایک ایسی باتوں میں ہو جو آپس میں الجھی ہوئی باتیں ہیں، مضطرب قسم کی باتیں ہیں. کچھ اور کہتا ہے، کوئی کچھ اور کہتا ہے، لیکن حقیقت تو وہی ہے کہ جو اللہ نے اپنی کتابوں میں ارشاد فرمایا ہے اور جس کا تکملہ اللہ کا کلام قرآن کریم ہے. اب اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوگی. قتل الخراصون یؤفک عنہ من افک. قرآن سے ہر ایک کو قربت نصیب نہیں ہوتی. یؤفک عنہ، اس سے تو باقاعدہ دور کر دیا جاتا ہے. من افک، ان انسانوں کو جنہوں نے ایمان سے انحراف کیا ہے، جن کو ایمان کی نیت نہیں ہے، نصیب نہیں ہے، وہ قرآن سے محروم کر دیے جاتے ہیں. حتیٰ کہ 100 بار اگر قرآن پڑھیں پھر بھی ان کے دل میں نہیں بیٹھتا. ایک ساتھی نے تذکرہ لکھا ہے، اپنا قصہ لکھا ہے، دینی حلیہ والا آدمی، یورپی کسی ملک میں یا امریکہ میں. میں جا رہا تھا ٹرین میں، ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اس نے مجھے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ میں مسلمان ہوں، تو اس نے مجھ سے حال احوال کیا اور پوچھا کہ آپ قرآن والے ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ قرآن مانتا ہوں، پڑھتا ہوں جس حد تک ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا میں بھی حافظ القرآن ہوں. اس آدمی نے کہا میں بھی حافظ القرآن ہوں. میں نے کہا سبحان اللہ. اس نے کہا مگر میں مسلمان نہیں ہوں. حافظ القرآن ہوں مگر مسلمان نہیں ہوں، تو پھر کیا بنا ہو؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں. قرآن میں نے حفظ کیا ہے. ہمارا ایک شعبہ ہے باقاعدہ اسلام پر مکمل نظر رکھنے والے، اسلامی مکمل تعلیمات حاصل کرنے والے، ایک ایک چیز کو جاننے والے، لیکن ہم مسلمان نہیں ہیں. علم ہے ہمارے پاس تاکہ ہم مسلمانوں کو یہ بتا سکیں کہ آپ کی دین کا یہ حکم غلط، یہ حکم غلط اور یہ حکم غلط. میں نے کہا عجیب انسان ہو تو پھر وہ کہنے لگا، تو اس پر مجھے یہ بات یاد آ گئی، یؤفک عنہ من افک. جس کو ایمان نہیں وہ قرآن سے دور رکھا جاتا ہے، اگرچہ وہ عالم اور حافظ بھی ہو. ہے کفار میں اسی طرح کے باقاعدہ ان کے شعبے ہیں اس حوالے پر. تمام ابتدا تو برطانیہ نے کیا تھا، ہندوستان میں بھی ہے. مسلمانوں کو انحراف کے لیے کفار کو اسلام کی تعلیمات دی جاتی ہے، لیکن ان کو ایمان لانے کی سعادت نصیب نہیں ہو. تو بعض
بہت سارے لوگ اسلام بعد میں قبول کر لیتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم تو ابتدا میں ایسے تھے اللہ نے نعمت نصیب فرمائی، لیکن سعادت کی بات ہے بہن۔ یؤفک عنہ من افک، جس کو ایمان نہیں ہے اسے قرآن سے دور رکھا جاتا ہے، اگر وہ حافظ ہے اس کو ایمان سے اور عمل سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس کو ایک حرف پر 10 نیکیاں نہیں ملتی، اس کو نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور ان سعادتوں سے اللہ نے محروم کر رکھا ہے۔ قتل الخراص، یہ اندازہ لگانے والے، گمان کرنے والے، اٹکل لگانے والے تباہ ہوئے۔ یہ کون ہے؟ الذین هم فی غمرۃ ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو تاریکیوں میں گم ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے روشنی میں گم ہے، کوئی نہ کوئی جہت، کوئی نہ کوئی ایریا، ایک طرف کوئی سمت دیکھ کر کے اپنا رخ سیدھا کرتا ہے، یہ لوگ نہیں، تاریکیوں میں گم شدہ لوگ۔ اب ان کی تاریکی میں گمشدگی کا عالم یہ ہے کہ یسألون ایان یوم الدین، یہ تھے پھر قیامت کی دن کب ہے؟ یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن قیامت ہوگی اور ان کو جہنم رسید کر دیا جائے گا اور جہنم میں ان کو ادھر ادھر کر دیا جائے گا، کبھی اس سمت کبھی دوسرے سمت، پھر ان کو کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، اب مزہ لو اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنے کا، ایمان سے محرومیت کا فتنہ، کفر میں دخول کا فتنہ، شرک اور ظلم اور خیانت اور اللہ اور اس کے رسول اور بندوں سے فراڈ اور دھوکہ کا فتنہ کھینچ کے لا چکے ہیں تمہیں، اب اسی میں رہو، مزہ لو اس کا۔ هذا الذي كنتم به تستعجلون، یہ وہی جگہ ہے، وہی حالت ہے، وہی کیفیت ہے جس کے بارے میں بڑی جلدی تھی تمہیں، بہت شتاب زدہ تھے۔ کب ہے؟ ایام یوم الدین، قیامت کب ہے؟ لو یہی ہے قیامت۔ کیا چاہیے تمہیں؟ دنیا کی 4 دن والی زندگی بنیاد بنا کر، اس کو سرمایہ بنا کر اپنے آپ کو ابدی عذابوں کا حقدار بنایا۔ تو فرمایا کہ آسمان کو دیکھ لیتے ہو نا، وہ بھی میری مخلوق ہے، اور اس سے تمہاری کیا کیا وابستگیاں ہیں بنی آدم۔ وفی السماء رزقکم، روزی تو وہیں سے آتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل سے بات کریں گے۔ وفی السماء رزقکم، یہ تمام حالات اللہ کی وحدانیت کی دلیل و ثبوت ہیں، جن کو تم لوگوں نے شرک اور کفر اور اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا ہے، تو پھر انجام بھی مختلف ہوگا۔ جب ہر ایک عمل کا اللہ نے ایک اجر اور ہر ایک عاقبت کی ایک جگہ اللہ نے مقدر فرما دی ہے، تو ایسے لوگوں کی عاقبت و عاقبتی جگہ جہنم ہے۔ اور اگلے آیتوں میں اہل ایمان کی بات ہوگی۔ اللہ رب العزت ان لمحات کو ہمارے اور آپ کے نیکیوں میں حساب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ